28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ رک کے مسائل سنیے گا۔ 3 شعبان حسین مکے پہنچے۔ شعبان سے لے کے ذی الحج تک تھوڑی سی آواز بڑھا دو، شعبان سے لے کر ذی الحج تک حسین نے مکے میں قیام کیا۔ اسی ذی الحج کے مہینے میں بہن اور بھائی نے ایک دن بیٹھ کے کربلا ترتیب دے رہے تھے۔ بہن اور بھائی کربلا ترتیب دے رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے حسین نے کہا میری بہن، میرے نانا کے ساتھ ایک علی تھا، کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ آنکھ اٹھا کے رسول کو دیکھے۔ مسائل میں لفظوں کی بڑی احتیاط کرتا ہوں، تبدیلی لانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، بس جو ہے اسے ویسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے نانا کے ساتھ ایک علی تھا، کوئی میری آنکھ سے میرے نانا کو دیکھ تک نہ سکا۔ زینب میرے ساتھ 4 علی ہیں، اپنے دور کے 4 علی ہیں۔ اگر یہ چاروں ساتھ رہے تو پھر جیسے کربلا ہم ترتیب دے رہے ہیں ویسے کربلا ہو نہیں سکے گی۔ عالیہ نے پوچھا بھیا کون 4 علی؟ کہا میرا بھائی محمد حنفیہ اپنے دور کا علی، آپ کا شوہر نامدار عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دور کا علی، مسلم ابن عقیل اپنے دور کا علی، اور سب کو چھوڑو عباس ابن علی حضرت اللہ، عباس ابن علی، یہ 4 علی میرے ساتھ موجود ہیں۔ شہزادی نے پوچھا میرے بھائی کون سا علی ایسا ہے کہ جو تجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے شجاعت کے جوہر دکھا دیے تو پھر کربلا نہیں ہو پائے گی؟ سر کو جھکا کے کہا میرا بھائی عباس، اس کی کلائی میں اللہ کی قدرت ہے، اگر یہ میدان میں اتر آیا تو پھر کربلا ویسے ممکن نہیں ہوگی جیسے ممکن ہونی ہے، جیسے کربلا ہم نے بنانی ہے۔ عباس کا نام آنا تھا۔ بہن نے قریب ہو کے بھائی سے کہا بھیا اگر عباس کا مسئلہ ہے نا تو لو عباس کی ضمانت میں لیتی ہوں، عباس جانے میں جانے، میں ذمہ داری لیتی ہوں، جیسے میں کہوں گی عباس ویسا کرے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین بادشاہ نے کہا عباس کی ذمہ داری آپ نے لے لی، باقی تینوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ واپس آ کے جناب محمد حنفیہ سے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا سنو میرے بھائیوں، مدینے میں ماں زہرا کی قبر اکیلی ہے، مدینے میں نانا رسول کی قبر اکیلی ہے، آپ دونوں جائیے اور جا کے قبروں کی مجاوری کیجیے، نانا کی قبر کی اور میری ماں کی قبر کی حفاظت کیجیے۔ توجہ کیجیے گا کتنی مظلومیت ہے کہ رسول کی قبر کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، کتنی مظلومیت ہے کہ بنت رسول کی قبر کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے۔ ابھی کتنا عرصہ ہی ہوا ہے رسول کو گئے ہوئے، ان دونوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ عباس کی ذمہ داری زینب نے لے لی، رہ گئے مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل بادشاہ حسین کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں خط آ رہے تھے، بلکہ میں نے روایتوں میں لاکھوں میں تعداد پڑھی ہے خطوں کی جو کوفہ سے آ رہی تھی۔ وہ خط بھیجے جا رہے تھے کہ مولا آپ کوفے تشریف لائیے، بس ذرا رک کے سنیے گا، میں نے تفصیل سے میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ باتیں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ بہت خط آ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ امام نے جناب مسلم ابن عقیل سے کہا مسلم آپ ہمارے سفیر بن کے کوفہ چلے جائیے، جا کے کوفے کے حالات دیکھیے، حالات سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، حکمت حسین ابن علی، مسلم ابن عقیل سفیر حسین بن کے کوفہ آ گئے۔ مسلم کا کوفہ آنا تھا، ہزاروں لوگوں نے مسلم کا استقبال کیا، 70 سے 72 ہزار تعداد ملتی ہے جنہوں نے مسلم کی بیعت کی۔ جب بیعت ہو گئی تو جناب مسلم نے خط تحریر فرمایا امام حسین کے نام کہ مولا آقا حالات سازگار ہیں، کوفے والے ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کوفہ تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ خط مسلم نے روانہ کر دیا۔ ادھر مسلم نے یہ خط روانہ کیا، ادھر یزید کو خبر پہنچی کہ کوفہ کے حالات بدل رہے ہیں، لوگ حسین کی بیعت کر رہے ہیں، کوفہ کے حالات بدل رہے ہیں۔ اس نے مصر سے عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا، خدا اس میں رحمت کرے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کی گورنری کا چارج دے کر اس نے کوفہ روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کے کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات کو ہمارے حق میں تبدیل کرو۔
ظالم جابر آدمی کا کوفہ میں پہنچا اور پہنچتے ہی اس نے خون کا بازار گرم کر دیا، خون کا بازار گرم کر دیا کوفہ میں۔ 8 ذی الحج مغرب کی نماز جناب مسلم ابن عقیل مسجد کوفہ میں پڑھا رہے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا 18,000 نمازی جناب مسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر مسجد کوفہ کی فصیلوں پہ فوج کو معین کر کے یہ اعلان کروایا گیا، سنو کوفے والو، جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ مسلم کو چھوڑ کے نکل جائے، ورنہ وہ یہیں پہ مسلم کے ساتھ مارا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ادھر اعلان ہوا، حائل غربت، نماز شروع ہوئی تھی، 18,000 مقتدی تھے، نماز ختم ہوئی، اکیلا مسلم ابن عقیل، کوئی نہیں تھا پیچھے جو جناب مسلم کے ساتھ ہوتا۔ عزیزان گرامی، لیکن پھر بھی مسلم کی بہادری ہے کہ ان سینکڑوں ہزاروں فوجی سے لڑتے ہوئے جناب مسلم مسجد کوفہ سے نکل گئے۔ جب مسجد کوفہ سے نکل گئے تو اب کوفے کی گلیوں میں فوج مسلم کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی۔ لیکن عزیزان گرامی، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، رات پھیلنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نصف شب ہو گئی، آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی پردیس میں اکیلا نہ رہ جائے، کوئی پردیس میں اکیلا نہ رہ جائے۔ اکیلے مسلم ابن عقیل دشمنوں کا شہر کوفے شہر کی گلیوں میں چلتے چلتے جب تھک گئے نا تو ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، عورت نے دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے قریب آ کے کہا، سنو، جلدی اپنے گھر چلے جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، اے جوان تم جو بھی ہو اپنے گھر چلے جاؤ۔ سر کو جھکا کے کہا، گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ میری عادت ہے مصائب کو تفصیل سے پڑھنے کی، کیونکہ رونے کی شبیں ہیں، یہی دن رونے کے ہوتے ہیں۔ گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ توبہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں مسافر ہوں۔ میں مسافر ہوں۔ کہا، کہاں کے مسافر ہیں؟ کہا، میں مدینے کا مسافر ہوں۔ اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ سر کو جھکائے ہوئے کہا، میں سفیر حسین ابن علی، میں مسلم ابن عقیل۔ مسلم کا نام آنا تھا، توبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رو کے کہا، میرے مولا، میرے سردار، میں بھی آپ کے گھرانے سے مودت رکھتی ہوں، میں بھی آپ کے گھرانے کی محب ہوں، میں بھی آپ کے چچا علی کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں مومنہ ہوں، آئیے میرے گھر میں تشریف لے آئیے، میں اپنے گھر میں آپ کے آرام کا انتظام کرتی ہوں۔ لیجیے، جناب مسلم کو لے کے وہ اپنے گھر میں آئی۔ ایک کمرے کے اندر اس نے بستر بچھانا چاہا، جناب مسلم نے کہا، بستر نہ بچھا، میرے لیے مصلی عبادت بچھا۔ اللہ اکبر، میرے لیے مصلی عبادت بچا۔ جناب مسلم نے مصلی عبادت محو عبادت ہو گئے کہ اس توبہ کا ایک بیٹا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے تو وہ انعام کے لالچ میں اپنے گھر سے نکلا۔ گھر سے نکل کے جا کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دی کہ وہ جس مسلم کو تم تلاش کر رہے ہو وہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ بس عبید اللہ کو اطلاع ملنی تھی کہ اس نے محمد ابن اشعث کندی لانتی سرداری میں ایک 500 کا دستہ تیار کیا، 500 فوجیوں کا دستہ تیار کیا۔ اس دستے کو حکم دیا کہ جا کر مسلم کو طوا کے گھر سے گرفتار کر دینا۔ جہاں 5 بندے آ جائیں نا، 5 بندے، وہاں بھی ان کے آنے کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا۔ جہاں 500 فوجی آ جائیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، تلوار کے نیام سے نکلنے کی آوازیں، نیزوں کے ٹکرانے کی آوازیں، جب یہ آوازیں گھر کے اندر گئیں، جناب مسلم کی قیامت کا جملہ آ رہا ہے، جناب مسلم کے کانوں میں یہ آوازیں پڑیں، جناب مسلم نے مسلح چھوڑا، تلوار بے نیام کر کے گھر کے دروازے کی طرف چلے کہ میں جا کر باہر ان سے جنگ کرتا ہوں۔ جو ہی دروازے کی جانب جانے لگے تو انہوں نے آگے ہاتھ باندھ کے کہا، مولا مسلم، باہر نہ جانا، باہر فوجی ہیں، وہ آپ کو قتل کر دیں گے، باہر نہ جانا، باہر فوجی ہیں، وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ جناب مسلم نے جواب میں کہا، توبہ، اگر میں باہر نہ گیا وہ اندر آ جائیں گے، میں باہر نہ گیا وہ اندر آ جائیں گے۔ توبہ، مسلم کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ فوجی مومنہ کے گھر میں آ جائے، مسلم کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ فوجی مومنہ کے گھر میں آ جائے۔ میں کہتا ہوں، مولا، مومنہ کے گھر میں فوجی برداشت نہیں
कल अमीरुल मोमिनीन की बेटियों के खैमों, अजरुकुम अल्लाह, मौला आपका गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ आपका गिरिया कबूल करे। मौला कल अमीरुल मोमिनीन की बेटियों के खैमों में फौजें घुसाएंगी, नेज़ों से अमीरुल मोमिनीन की बेटियों की चादरें उतारी जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, बस हौसला, मुझे 2 जुमले कहने, मुझे शहादत पढ़ने देना, मुझे 2 जुमले कहने हैं, मुझे शहादत पढ़ने देना। जनाब मुस्लिम ये कह के घर से बाहर आ गए, ये कह के मुस्लिम घर से बाहर आ गए। बाहर आके मुस्लिम ने जंग करना शुरू कर दी, जंग करना शुरू कर दी। 500 फौजियों के दस्ते को शिकस्त दी, 500 और बुलाए गए, उन्हें शिकस्त दी, 500 और बुलाए गए, उन्हें शिकस्त दी। उबैदुल्लाह ने इब्ने अशद से किंदी से पूछा, ये कितने हैं जिनसे तू लड़ाई कर रहा है? उसने जवाब में कहा, कितने नहीं, अकेला मुस्लिम है, अकेला मुस्लिम है। उबैदुल्लाह ने कहा, अकेला मुस्लिम 1500 फौजियों से काबू में नहीं आता? कहा, तुझे क्या पता ये हाशिम का खून है, तुझे क्या पता ये अली का भतीजा है, तुझे क्या पता ये अब्बास का शागिर्द, ये ऐसे काबू में आने वाला नहीं। उबैदुल्लाह ने कहा, अच्छा अगर ऐसे काबू में नहीं आता तो फिर कोई हीला तलाश करो, कोई बहाना तलाश करो जिससे मुस्लिम काबू में आ जाए। गली के एक मोड़ पे एक गड्ढा खोदा गया, जंग की ऐसी तदबीर की कि दोनों जानिब से फौजों ने हमला शुरू करना शुरू किया। जब दोनों जानिब से हमला होना शुरू हुआ, जनाब मुस्लिम सिमटना शुरू हुए। सिमटते सिमटते चंद कदम पीछे हटे थे कि मुस्लिम गड्ढे में गिर गया। वो जो गड्ढा उन्होंने खोदा था, मुस्लिम उस गड्ढे में गिर गए। बस अजीजों, इधर मुस्लिम का गिरना था, फिर जिसके पास तीर थी उसने तीर मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा। मैंने रिवायतों में पढ़ा है, मुस्लिम के लब कट गए, मुस्लिम के दांत टूट गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अभी मसाइल की मंजिलें पड़ी हैं, जरा हौसले के साथ, जरा हौसले के साथ 2 जुमले सुनना, 2 जुमले, 2 जुमले, हौसले के साथ 2 जुमले। मुस्लिम शदीद जख्मी हो गए, शदीद जख्मी हो गए। शदीद जख्मी हालत में मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया। जनाब मुस्लिम के दोनों हाथ पर से पुष्ट बांध दिए गए। गिरफ्तार करके मुस्लिम इब्ने अकील को दरबार इब्ने ज़ियाद में लाया गया। इधर मुस्लिम दाखिल दरबार इब्ने ज़ियाद हुए, इधर मुस्लिम का दाखिल होना था कि किसी लानती ने कहा, मुस्लिम बादशाह को सलाम कर, मुस्लिम बादशाह को सलाम कर। वही जलाल के आलम में कहा, ला अमीरी सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। यहाँ मेरा तसव्वुर कहता है यकीनन किसी मस्तूर की आवाज़ आई होगी, मुस्लिम तूने इस गुर्बत के आलम में मेरे हुसैन को अमीर कहा है ना, अब क़यामत तक दुनिया हुसैन को गरीब हुसैन कहेगी, लेकिन तुझे अमीर मुस्लिम कह के पुकारेगी, दुनिया तुझे अमीर मुस्लिम कह के पुकारेगी, दुनिया तुझे अमीर मुस्लिम कह के पुकारेगी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आया, उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि कत्ल कर दिया जाए। जनाब मुस्लिम ने कहा, मैं कत्ल होने से नहीं डरता, लेकिन मेरी एक वसीयत है, मैं वसीयत करना चाहता हूँ, मेरी एक वसीयत है, मैं वसीयत करना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा, मुस्लिम तुम्हारी क्या वसीयत है? आंखें ना रही, सावन के बादल हो गए, बरसना शुरू हो गई आंखें। रो के कहा, मैं हुसैन को खत लिख चुका हूँ कि कूफे के हालात साजगार हैं, हुसैन चल पड़े होंगे, कोई है जो हुसैन को मेरा पैगाम पहुंचाए, जाके कहे मुस्लिम कह रहा है ज़ैनब को लेके कूफे ना आना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ तुम्हारा मातम कबूल करे, हुसैन की माँ तुम्हारा गिरिया कबूल करे। मैं मेहनत करके 2 जुमलों के लिए ये सारी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे वहाँ तक जाना है। कोई मेरे हुसैन को बता दे ज़ैनब को लेके कूफे ना आए, कूफे वाले इस काबिल नहीं है कि अली की बेटी यहाँ पर आए। जल्लाद को हुक्म दिया गया, जल्लाद जनाब मुस्लिम को लेकर दारुल अमारा की छत पे आ गया। मुस्लिम के हाथ बंधे हुए हैं, जल्लाद ने तलवार को अलम किया,
ادھر اس نے تلوار اٹھائی، ادھر جناب مسلم نے کہا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ اس نے کہا میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جناب مسلم نے جلال کے عالم میں کہا تجھے کیا پتا کہ میری نماز کون سی ہے، تیری اجازت کی مجھے ضرورت نہیں۔ وہیں پہ کھڑے ہوئے مکہ سے آنے والے رستے کی جانب رخ ہو گیا اور ایسے بازو کو بلند کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا حسین ابن علی، السلام علیکہ یا حسین ابن علی اجرکم اللہ۔ ادھر سے مسلم نے کہا السلام علیکہ یا حسین ابن علی، ادھر منزل زبالہ پہ حسین نے کرسی چھوڑ کے کہا وعلیکہ السلام یا اخی الغریب، وعلیکہ السلام یا اخی المظلوم۔ او میرا غریب بھائی تجھے میرا سلام، او میرا مظلوم بھائی تجھے میرا سلام، او میرا قیدی بھائیا تجھے میرا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک جملے کی زحمت ہے، بس ایک جملے کی زحمت ہے، بس ایک جملے کی زحمت ہے، ایک جملے کی زحمت ہے، بس وہ جملہ سن لینا، بس ایک جملے کی زحمت ہے، وہ جملہ سن لینا۔ دیجئے ادھر حسین نے جب منزل زبالہ سے مسلم کے سلام کا جواب دیا وعلیکہ السلام یا اخی الغریب، وعلیکہ السلام یا اخی المظلوم، ادھر سے غریب اور مظلوم کہہ کے جب حسین نے جواب دیا نا، پاس بیٹھے ہوئے عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ جنگل میں کس کو غریب کہہ رہے ہو، یہ جنگل میں کس کو مظلوم کہہ رہے ہو؟ کہا عباس اگر وعدہ کرتا ہے، عباس میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، عباس اگر وعدہ کرتا ہے کہ جلال میں نہیں آئے گا تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ کون غریب ہے کون مظلوم ہے۔ کہا مولا وعدہ رہا جلال میں نہیں آتا۔ عباس کے سامنے حسین نے اپنی دونوں انگلیاں دراز کی، اب جو عباس نے دیکھا رو کے کہا مولا کوئی غریب ہے، مولا کوئی غریب ہے، مولا کوئی زخمی ہے، مولا کوئی اسیر ہے، جلال تلوار چلانے والا ہے۔ حسین نے رو کے کہا کوئی غریب نہیں، ہمارا بھائی مسلم ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی غریب نہیں ہے، یہ ہمارا بھائی مسلم ہے۔ مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا عباس ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ جلال میں نہیں آؤں گا، پھر کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ کہا مولا جلال میں نہیں آیا، ذرا دارالامارہ کی بلندی دیکھو، دارالامارہ کی بلندی دیکھو، وہاں سے میرے بھیا کا سر گرے گا، کوئی تو ہو جو میرے بھیا کا سر پکڑے۔ کہا عباس ذرا نیچے دیکھ۔ عباس نے نیچے دیکھا، کہا مولا کوئی کالے بھڑکے والی بیوی ہے، ہاتھ پہلو میں ہے، دامن پھیلایا ہے، رو کے کہہ رہی ہے حسین کی ماں۔ ایک جملہ، ایک جملہ، بولنے کی شکت نہیں، لیکن اب چھپانا نہیں چاہتا۔ اب چھپ ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے حوصلہ کرو، ایک لمحے کے لیے حوصلہ کرو، ایک جملہ کہنا ہے، ایک لمحے کے لیے حوصلہ کرو، بس ایک جملہ کہنا ہے۔ اسی جملے پہ مجھے پتا ہے میرے ماتمیوں میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا ہے، تو مرتا مر جائے میں جملہ چھپا نہیں سکتا، میں چھپا نہیں سکتا۔ 9 ذی الحج مسلم شہید ہوئے، 13 محرم زینب داخل کوفہ ہوئی، 9 ذی الحج مسلم شہید ہوئے، 13 محرم زینب داخل کوفہ ہوئی۔ جب 13 محرم